بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نائنتھ ماہد، سبق نمبر 13، کتاب العقائد، الایمان بالیوم الآخر۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بیٹا ہم لوگ عقائد پڑھ رہے ہیں۔ عقائد میں سے ہم نے پڑھ لیا ایمان باللہ، توحید پڑھی، اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے 2 عقائد کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایمان بالملائکہ پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے ایمان بالکتب السماویہ، قرآن کریم اور خصوصیت قرآن کریم پڑھا تھا۔ پھر ہم نے ایمان بالرسول پڑھا، پھر ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان لانے سے پہلے ہم چند باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ قیامت کا علم، قیامت کی علامات میں سے، یعنی قیامت کی 2 علامات ہیں، 2 طرح کی، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ قیامت کا علم، جب دنیا میں اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، کفر و شرک دنیا میں پھیل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا طالبات؟ کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ 2 مرتبہ۔ اس کی آواز اس قدر سخت اور ہیبت ناک ہوگی کہ سارے جاندار مر جائیں گے، تارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، غرض ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ ترجمہ، لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کر رہے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ قیامت کی علامات، قیامت کی کتنی علامات ہیں طالبات؟ ٹھیک ہے، 2 طرح۔ قیامت کی 2 قسم کی علامات ہیں، علامات صغریٰ، چھوٹی یا عمومی نشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین واشار بالسبابۃ والوسطی۔ ترجمہ، مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا گیا جس طرح یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی ساتھ ساتھ ہیں، یعنی جس طرح قریب، یہ دونوں کیا ہیں؟ قریب ہے، اسی طرح میں اور قیامت قریب ہیں۔ نمبر 2، جب امانت میں خیانت ہو، عہدے اور نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو کیا کرو؟ قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے عرض کیا امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ امانتوں کو ضائع کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نااہلوں کو عہدے دیے جائیں گے، یعنی نااہلوں کو عہدے حوالے کیے جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں ہیں، مثلاً شراب کا عام ہو جانا، مسلمان زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھنے لگے، ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے، یہ سب علامات صغریٰ میں شامل ہیں۔ علامات کبریٰ، یعنی وہ نشانیاں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1، ظہور مہدی علیہ السلام۔ یہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ صورت اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ جب دنیا میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا تو مکہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ شام اور دوسرے ملکوں کے اولیاء کرام اور بزرگان دین ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا طالبات ان کا ظہور؟ شام میں؟ کہاں ہوگا؟ مکہ میں۔ مکہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ شام اور دوسرے ملکوں کے اولیاء کرام ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا واطیعوا۔ یہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت مہدی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ اولاً عرب کے پھر تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے۔ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ نمبر 2، جو علامات کبریٰ میں سے جو دوسری نشانی ہے وہ ہے خروج دجال۔ دجال دجل سے مشتق ہے، جس کے معنی بڑے جھوٹے مکر و فریب کے ذریعے حق و باطل کو خلط ملط کرنے کے ہیں۔ یہ ایک کافر شخص ہے جو یہود سے ہوگا اور کانا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فا اور را لکھا ہوگا، یعنی کاف، فے اور رے لکھا ہوا ہوگا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان یعنی ایران آئے گا جہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے امتحان لینے کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور عادت کے خلاف امور ظاہر فرمائیں گے، مثلا بارش برسا دینا، مار کر زندہ کر دینا وغیرہ۔ جو اس کو نہیں مانے گا وہ اس کو کیا کرے گا؟ مارے گا، زندہ بھی کرے گا، کیونکہ جو پکا جس کا ایمان ہوگا وہ اس کو کہے گا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو یہ مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا۔ لیکن اس کی یہ طاقت، جو اس کی یہ قدرت ہے، صرف ایک دفعہ پر ہی ہے، یعنی وہ ایک دفعہ ہی مار کر زندہ کر سکے گا، دوبارہ نہیں۔ اس کی وجہ سے وہ زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا اور اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا۔ جو اس کو مانے گا، جو نہیں مانے گا وہ اس کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام اس نے بہشت رکھا ہوگا۔ در حقیقت دونوں کی تاثیر برعکس ہوگی، یعنی الٹ ہوگی۔ اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ وہ مکہ آنے کی کوشش کرے گا مگر فرشتوں کی حفاظت کے سبب مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ آئے گا، وہاں بھی فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر دمشق کی طرف جائے گا، وہاں امام مہدی ہوں گے اور امام مہدی رضی اللہ لشکر درست کر کے اس سے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اور یہ جو دجال ہے یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اللہ کی طرف سے یہ ایک جزیرہ ہے، وہاں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ اللہ کی طرف سے اس کی زنجیریں کھول دی جائیں گی اور یہ وہاں سے نکل آئے گا اور پھر زمین میں فساد پھیلائے گا۔ علامات کبریٰ میں سے تیسری جو نشانی ہے وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ دجال امام مہدی سے جنگ کے لیے دمشق پہنچے گا۔ حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے شرقی منارے پر آسمان سے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کے ساتھ دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ بیٹا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، جیسے ختم نبوت میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے اور وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نہ کہ ایک نبی کی حیثیت سے، ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دونوں دجال کے ساتھ
لڑائی کریں گے، جنگ قتال ہوگا ان کا آپس میں۔ دجال کا جو فتنہ ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں ایسی سکھائی ہیں جس میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی، اور سورۃ کہف کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر جمعہ کے جمعہ پڑھیں تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے۔ اللہ نے ان کو دشمنوں کی سازش سے بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہود نے یقینی طور پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح ان کا قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں بھی آنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کس سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں اور آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی تاثیر یہ ہوگی کہ جس کافر کو وہ لگے گی وہ مر جائے گا۔ دجال وہاں سے بھاگے گا، آپ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ شام کے علاقے مقام لد کے مقام پر اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیا جائے گا۔ دجال کو کون سے مقام پر قتل کیا جائے گا؟ مقام لد، باب لد کے مقام پر۔ اسلامی لشکر دجال کے لشکر کو جس میں اکثریت یہودیوں کی ہوگی خوب قتل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کرنے کا اور صلیب یعنی جو عیسائیوں نے جو پلس کا نشان بنایا ہوا اس کو وہ صلیب کہتے ہیں، تین خداؤں کا جو دعویٰ کرتے ہیں صلیب بنا کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیا کریں گے؟ توڑنے کا حکم دیں گے۔ تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور امام مہدی کی خلافت 7-8 سال رہے گی، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوگی، اور اس کے بعد تمام جو انتظامات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو طالبات پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ امام مہدی کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کس کا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ امام مہدی کا؟ جی امام مہدی کا پہلے انتقال ہوگا۔ ان کی خلافت کتنے سال رہے گی؟ 7-8 سال۔ آپ نے یہ طالبات اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید قیامت کی علامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔